پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہ جو فقرائے شاہ بطحہ ہیں، یہ جو فقرائے شاہ بطحہ ہیں، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، اور ان کے جلووں میں خود خدا کی قسم، ان کے جلووں میں خود خدا کی قسم، خدا نے اپنا جمال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور جو بھی روشن ضمیر ہوتے ہیں وہ اس در کے فقیر ہوتے ہیں، جو بھی روشن ضمیر ہوتے ہیں وہ اس در کے فقیر ہوتے ہیں، اور جو اس در کے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، اور جو آدمی بے نظیر ہوتے ہیں دین و دنیا کے پیر ہوتے ہیں۔ حضرات ذوالفقار، اب آپ کے سامنے ملتمسوں پیر طریقت، راہبر شریعت، واقف رموز و حقیقت حضرت قبلہ محمد افضل نقشبندی صاحب سائیں باپا سرکار کے ارشادات سے ہمیں نوازیں گے۔ آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ گوجرا شریف، قبلہ پیر سائیں سرکار۔ ایک شعر میں آپ کے حضور نظر کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہ پوشن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، جدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نگاہ نارسا ترستی ہے جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی کے ناگزینوں میں، نگاہ نارسا ترستی ہے۔ نہ پوشن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، جدید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نگاہ نارسا ترستی ہے جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی کے ناگزینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل ایسا بھی کو دیکھا ہے حسینہ۔ تو آپ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اپنے مرشد پاک کو راضی کیا، اور آپ پہ سرکار گوجر بھی راضی تھے، اور سرکار دادو والی سرکار جو ہے وہ بھی آپ پہ ناز کرتے۔ ایسی ہستی ہیں جو آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گی۔ ملتمسوں قبلہ پیر طریقت، راہبر شریعت، واقف رموز و حقیقت حضرت محمد افضل نقشبندی صاحب سے سائیں باپا سرکار کے ارشادات سے میں نوازیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد انی جائل فی الارض خلیفہ، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ آیا کائنات کا مانی دیر یابتو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ سبحان اللہ۔ مدانہ سبل ختم الرسل مولا کل کے جس نے گوار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔
قوت قلب و جگر گردد نبی، بعد از خدا محبوب تر گردد نبی، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست، قطرہ عشق نبی از خدا طلب، سوز صدیق و علی از خدا طلب۔ کروڑوں درود و سلام ہو اس نبی برحق پر جس کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج سجا کر بھٹکتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے شمع ہدایت اور طاقت بنا کر بھیجا۔ لائق صد احترام گوشہ جگر مرشد کریم حضور صاحبزادہ سائیں محمد عارف صاحب، برادر پیارے برادر حضرت صوفی پیر طریقت رہبر شریعت محمد اکرم صاحب، معزز خلفۂ کرام، مشائخ اعظام، راہ محبت کے متوالو دل والو، قافلہ عشق کے مسافروں، گلشن خلیق کے فیض کی بہاریں دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو عالم 400 میں فیض مرشد کو پھیلانے کی توفیق دے، قلبی، روحانی، ذہنی، اخلاقی، مالی، انسانی وسائل وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ میں اپنے اس مختصر سے خطاب میں جو ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ آدم کیا ہے اور اس کے دو دشمن، نفس اور شیطان مسٹر ڈیول، کس طریقے سے یہ دو دشمن اس کی پستی، اس کے زوال کا سبب بن رہے ہیں، اور کس طریقے سے یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کمل بن سکتا ہے، یہ بٹکا ہوا آہو پھر سوئے حرم کیسے چل سکتا ہے، یہ خد و خال ہوں گے میرے چھوٹے سے لیکچر کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر دو قسم کی قوتیں ودیت کی ہے، ملکوتی قوت جو اس کو بلندی، ارتقاء اور حق کی طرف لے جا سکتی ہے، اور دوسری بہیمی قوت جو اس کو پستی، ذلت، تباہی کے گڑھے میں لے جا سکتی ہے۔ یہ دونوں قوتیں اس پیکرے خاکی کے اندر رکھی گئی ہیں، اس ہارڈ ویئر کے اندر۔ ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، باطنی جہان ہے جس میں روح، نفس اور دل آباد ہیں، اور یہی اس کا اصل جہان ہے، یہی اس کا اصل جہان ہے۔ اگر یہ سمجھ لے، انڈرسٹینڈ کر لے، ان کو ڈیولپ کر لے، پھر یہ خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ مسٹر آدم کو جب بنایا گیا اور ابلیس کو کہا
کہ اس کو سجدہ کرو. اس نے ڈیفائی کیا، نافرمانی کی، خلاف ورزی کی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا گیٹ لاسٹ، دفع ہو جا، لعنت کا طوق تیرے اوپر قیامت تک کے لیے رہے گا. تو مسٹر ڈیول ابلیس نے چیلنج کیا، اوکے اس آدم کی وجہ سے میرا زوال آیا ہے، اب میری اس سے کھلی جنگ ہے، میں اس کا کھلا دشمن ہوں. انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آگے سے بھی وار کرتا ہے، پیچھے سے بھی وار کرتا ہے، دائیں سے بھی وار کرتا ہے، بائیں سے بھی وار کرتا ہے، اوپر سے بھی وار کرتا ہے اور نیچے سے بھی وار کرتا ہے. تو جب آدم کا ڈھانچہ تھا، جب اس کو نکال دیا گیا مسٹر ابلیس کو، شیطان کو، اس نے اپنی مجلس شورا کا اجلاس بلایا. ایک ہوتا ہے شیطان ڈیول، بڑا شیطان، ایک ہوتا ہے منی ڈیول، شتونگڑے. تو ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں شتونگڑوں کو بلایا اور کہا کہ ہم نے اس آدم کو تباہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ڈاؤن فال اور زوال آیا ہے، اسی کی وجہ سے میں ذلیل ہو کر دربار سے نکالا گیا ہوں، اب میں نے اس کو تباہ کرنا ہے، اس آدم کو. شتونگڑوں نے کہا بہت بڑا چیلنج آپ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کیسے پورا کریں گے؟ بہت بڑا ٹارگٹ دے رہے ہیں آپ ہمیں، ہم اس کو کیسے تباہ کریں گے؟ تو مسٹر ابلیس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آدم کے ڈھانچے میں گھس کر دیکھا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، گوشت، خون، ہڈیاں اور ماس کا مرکب اور مجموعہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ آدم. ہاں ایک چیز ہے اس کے اندر، وہ چاروں طرف سے بند ہے، سارے خزانے اس کے اندر ہیں، معرفت کے خزانے، علم کے خزانے، اسرار و رموز کے خزانے، محبت الہی کے خزانے، معرفت الہی کے خزانے اس ایک چھوٹے سے پیس میں ہے جو بند ہے چاروں طرف سے. اس کا بھی میں نے علاج ڈھونڈ لیا ہے کہ اس کے اخلاقی خزانوں کو کیسے تباہ کرنا ہے، کیسے برباد کرنا ہے، کیسے اس پر تاریکی چھایا کرنی ہے، ذلت کی گہرائیوں میں کیسے اس کو دھکیلنا ہے، میں نے نوٹ کر لیا ہے، میں نے اس کے دل کو اسٹڈی کیا ہے. اس کا دل دو مقناطیسوں کے درمیان ہے، ایک نفس اور شیطان اور دوسری طرف روح ہے، درمیان میں دل ہے. میں اس کی نفسانی خواہشات کو ابھاروں گا، حسد کو، بغض کو، کینہ کو، عدالت کو، احساس کمتری کو، تکبر کو، منافقت کو، بددیانتی کو، بخیلی کو. میں اوصاف رذیلہ کو ابھاروں گا، خواہشات نفسانیہ کو ابھاروں گا، وہ خواہشات جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، رکھی ہیں آدم کے اندر، رکھی ہیں، فرشتوں کے اندر نہیں رکھی، آدم کے اندر بری خواہشات رکھی ہیں، حکم دیا ہے کہ ان پر چلنا نہیں ہے، کوشش کر کے ان سے بچنا ہے. یہی جہاد بن نفس ہے، بچنا ہے ان سے، رکھی ہیں. یہی ٹیسٹ ہے آدم کا کہ اس کے اندر بری خصلتیں رکھی ہیں، لالچ، طمع رکھا ہے، شراب نوشی رکھی ہے، زنا کی خواہش رکھی ہے، جوا بازی رکھی ہے، بد دیانتی رکھی ہے، غیبت یہ کر سکتا ہے، لوٹ سوٹ کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے. یہ اوصاف رذیلہ
خواہشات نفسانیہ اس کے اندر رکھیں، مگر حکم ہے کہ ان پر چلنا نہیں ہے. چلنا اخلاق محمدی پر ہے، شریعت محمدی پر ہے. جو مثبت چیزیں حضور نے اختیار کی اور اختیار کرنے کا حکم دیا ان کے اوپر چلنا ہے. اب یہ دو قوتیں جو ہیں یہ 24 گھنٹے اس پر حملہ آور رہتی ہیں. دل دو مقناطیسوں کے درمیان ہے. اگر دل کو نفس اپنی طرف کھینچ لے، بری خواہشات، برے جذبات، برے احساسات، برے خیالات اگر دل کو اپنی طرف کھینچ لیں تو نفس ہمارا بن جاتا ہے. اگر روح دل کو اپنی طرف کھینچ لے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. نفس ہمارا سے نفس مطمئنہ تک کا سفر معرفت اور علم حقیقت اور معرفت پر مبنی ہوتا ہے. شیطان، مسٹر ابلیس اس کو کیسے برباد کرتا ہے؟ اس کے ویپنز، اس کے ہتھیار، اس کے مظاہر، 7 اس کے ہتھیار ہیں. ابلیس کے 6 ہتھیار ہیں. 6. پہلا ہتھیار یہ ہے، اس کے اندر غفلت پیدا کرتا ہے. غفلت اس کی تلوار ہے جس سے آدم کو کاٹتا ہے. سستی، اچھے کاموں میں سستی، رزق حلال کمانے میں سستی، پڑھائی میں سستی، نماز میں سستی، عبادت میں سستی، ذکر فکر میں سستی، مرشد کے پاس جانے میں سستی، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں سستی. غفلت کی تلوار سے، غفلت شیطان کی تلوار ہے جس سے اس کو ختم کرتا ہے. دوسرا، شہوات، لذات کے تیر، بری خواہشات کے تیر. اس کے اندر بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں. رشوت لے لوں، شراب پی لوں، ڈاکہ ڈال لوں، عصمت لوٹ لوں. یہ خواہشات، شہوات اور لذات ہیں. ان لذات، شہوات اور خواہشات یہ وہ تیر ہیں جو مسٹر ابلیس آدم پر چلاتا ہے اور اس کو حق سے دور لے جاتا ہے. نوٹ کرتے رہنا کہیں آپ غفلت تو نہیں کر رہے. نوٹ کرتے رہنا کہیں لذات اور شہوات میں تو نہیں گرے ہوئے. اور تیسرا، جہالت اس کی سواری ہے. نہ واقف ہونا کسی چیز سے، ہٹ درمی اختیار کرنا، ضد کرنا، کسی چیز پر ڈٹ جانا، اس کو جہل کہتے ہیں. مسٹر ابلیس، آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت سے لوگ غلط عقیدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ غلط مسلکوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ غلط عادتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں. یہ جہالت جو ہے یہ مسٹر ابلیس کی سواری ہے جس پر سوار ہو کر بندے کے اندر داخل ہو کر اس کو تباہ کرتا ہے. چوتھا ویپن، ریاست، سرداری، لیڈرشپ، صدارت، برتری. اس کے ذریعے وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے اور سرداری، برتری، جگیرداری کا احساس بیدار کر کے ماتحتوں پر ظلم کرواتا ہے، لوٹ کھسوٹ کرتا ہے، زیادتی کرواتا ہے. ریاست اس کا قلعہ ہے. جب کسی آدمی کے پاس لیڈرشپ آ جاتی ہے، کوئی عہدہ بڑا آ جاتا ہے، چیئرمین اسٹیل مل ہے، سیکٹری فائنانس ہے، پرائم منسٹر ہے، سرداری، ریاست اس کا قلعہ ہے. اس میں یہ محفوظ ہو جاتا ہے اور آدمی سے ایسے کارنامے سر انجام دلاتا ہے
کہ آدمی کو جب تک اقتدار میں ہے پتہ نہیں چلتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، سارے کام اس سے غلط، اور اسے خوش فہمی میں رکھتا ہے کہ میں تو صحیح کر رہا ہوں. اور جب وہ اقتدار سے اترتا ہے، سرداری سے اترتا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے اترتا ہے، پھر اس کو ہوش آتی ہے کہ میں کیا کچھ کر گیا ہوں. اس لیے جب اقتدار آئے، جب سرداری آئے، جب لیڈرشپ آئے، خلافت آئے، پیری مریدی آئے، اس وقت ہائی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. کئی طرف سے یہ لوٹتا ہے، اس کے اندر احساس برتری پیدا کر کے، انانیت پیدا کر کے، اس کے اندر احساس برتری پیدا کر کے لوٹتا ہے. اس طریقے سے شراب نوشی، رنگ رلیوں کی مجلسیں، اس کے ذریعے وہ بندے کی دولت کو لوٹتا ہے. اور چھٹا، عورتوں کے گروہ. پانچ چیزیں انسان کے، عورت کی پانچ چیزیں انسان کے دل کو فتح کر لیتی ہیں، چاہے وہ کتنا بھی سٹرونگ کریکٹر کا ہو، کتنا بھی اعلیٰ عہدے کا ہو، کتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہو. پانچ چیزیں عورت مرد کے دل پر کمانڈ کرتی ہے، پانچ چیزوں کے ذریعے. عورت کی آنکھوں کی کشش، ہونٹوں کی مسکراہٹ، رخسار کی نرمی، مزاج کی ٹھنڈک، گفتگو کی شیرینی، آنکھوں کی چمک، مزاج کی ٹھنڈک، ہونٹوں کی مسکراہٹ، رخسار کی نرمی، زبان کی شیرینی. غیر محرم عورت خلوت میں ہو یا جلوت میں، جب آپ کا اقراص ہوگا، وہ اپنی مسکراہٹ سے، شیریں زبانی سے، آنکھوں کی چمک سے، اپنی اداؤں سے آپ کے دل کے اندر داخل ہو کر ایمان کی دولت لوٹ لے گی. شیطان اس کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے، عورتوں کے ذریعے اور عورتوں کے گروہوں کے ذریعے. مسٹر ابلیس وقت اور موسم کے حساب سے اس کے حملے، اس کے ایکشن تیز ہو جاتے ہیں. رات کے وقت وہ زیادہ تیز ہوتا ہے، ڈاکے ڈالنے میں، چوری کرنے میں، قتل کرنے میں، زنا کرنے میں، شراب کی محفلیں سجانے میں، رقص و سرود کی محفلیں جائے کرنے میں، ہوٹلوں پر رنگینیاں منانے میں. رات کے وقت اس کی ایکٹیویٹی زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اپنی راتوں کو حق تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا، ان محفلوں سے دور رکھنا. غصے کے وقت وہ تیز ہوتا ہے. جب انسان غصے میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، ابلیس ٹہل رہا تھا، ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے. کہا موسیٰ، کوہ طور پر جا رہے ہو، بارگاہ عزدی میں میرا کیس بھی پیش کرنا، مجھے معافی تلافی لے دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. باتوں باتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ، راستے میں کوئی آپ کو ملا تھا، اس نے کوئی میسج دیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یس میلاڈ، مسٹر ابلیس ملا تھا. وہ بڑا پریشان تھا، وہ بڑا پچھتا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے معافی تلافی لے دو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم بڑے مہربان اور شفیق ہیں، اس کو معاف کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ اس نے آدم کو تو سجدہ نہیں کیا، اس کی قبر کو ہی سجدہ کر دیں. تو جب وہ واپس آ رہے تھے، ابلیس ٹہل رہا تھا کہ دیکھیں بارگاہ عزدی سے کیا جواب آتا ہے. تو فرمایا،
اے ابلیس تیرا کیس وہاں ڈسکس ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں نے بہت مہربان اور شفیق پایا، آپ کو معافی کرنے کے موڈ میں ہے ذات باری تعالیٰ، لیکن ایک شرط ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر دو۔ اس نے کہا میں نے زندگی میں نہیں اس کو کیا، تو اب مردہ ہونے کے بعد اس کی قبر کو کیسے کروں؟ لیکن اے موسیٰ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، میں آپ نے جو مجھ پر احسان کیا، میرا کیس راہ حق میں پیش کیا، اس احسان کے بدلے کے طور پر میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں راز کی، جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ نمبر 1، جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے دماغ میں بیٹھ کر اس کا کنٹرول سنبھال لیتا ہوں، وہ میرے ہاتھوں میں ایسے اچھلتا کودتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند، کبھی وہ لکڑی اٹھا کر بھاگے گا اٹھانے کے لیے مارنے کے لیے، کبھی وہ بندوق پکڑے گا مارنے کے لیے، کبھی ڈنڈا پکڑے گا مارنے کے لیے، کبھی پتھر پکڑے گا۔ اس وقت اس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے غصہ احادیث نبوی کے مطابق حرام ہے، اور دادا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے شیطان کی حرکات و سکنات اس میں آئی ہوتی ہیں، نتیجتاً اس کی زبان سے غلط الفاظ نکلتے ہیں، گالی گلوچ، توہین امیز، انسلٹنگ، اس کا اخلاق گر جاتا ہے غصے میں، بی پی اس کا ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی بعض اوقات بی پی ہائی ہونے سے جاتی رہتی ہے، بھوک نہیں لگتی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ ایک آگ ہے، جب غصے میں آؤ تو وضو کر لو، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بی پی صحیح ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اے موسیٰ جب 2 غیر محرم تنہائی میں ہوتے ہیں، چچا بھتیجی، دیور جیٹھ، دوست کی بیوی اور آپ، کزن اور آپ، نوجوان خالہ اور آپ، نوجوان چچی اور آپ، جب 2 غیر محرم تنہائی میں ہوتے ہیں، اے موسیٰ میں تیسرا وہاں ضرور ہوتا ہوں، میں وہاں ضرور ہوتا ہوں، میں وہاں ضرور ہوتا ہوں، دونوں کے دلوں کو ٹٹول کر، موٹیویٹ کر کے، مشتعل کر کے، دونوں کو میں زنا کے لیے تیار کر دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ غیر محرم کے پاس تنہائی میں مت ملو، خواہ وہ رابعہ بصری ہو، خواہ قرآن کا درس لینے کے لیے جاؤ۔ غیر محرم عورت کی خلوت شیطان کا جال ہے، جس کے لیے شیطان انسان کے عقل، ذہن اور ایمان کو پکڑتا ہے، گرفتار کرتا ہے۔ تو غیر محرم عورتوں سے بچنا چاہیے۔ غصے کے وقت پوزیشن بدل لینی چاہیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ، گھر میں ہیں تو گھر سے باہر چلے جاؤ۔ ڈاکٹر بیٹس ایک ہوئے ہیں امریکہ میں، آئی اسپیشلسٹ، اس نے اس پر ایکسپیریمنٹس کیے ہیں۔ ایک کتا تھا اس کا پالتو، پیٹی ڈاگ، کتا، پالتو کتا، اس کو اس نے گوشت کا ٹکڑا دکھایا، کتا بھاگا، جمپ کیا، اس نے گوشت کا ٹکڑا اوپر کر لیا، کتا گرگرایا۔ مسٹر بیٹس نے پھر کچھ دور جا کر گوشت کا ٹکڑا نیچے کیا، کتا پھر لپکا، گوشت کے ٹکڑے کو پکڑنے کے لیے اس نے پھر اوپر کر لیا، پکڑنے نہیں دیا، کتا پھر گرگرایا۔ پھر کچھ دور جا کر ڈاکٹر بیٹس نے پھر گوشت کا ٹکڑا نیچے کیا، کتا پھر بھاگا، گوشت کا ٹکڑا اوپر کیا، تو کتے کی آئی سائٹ جاتی رہی۔ غصے کی وجہ سے جو خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا، بلڈ کیپیلریز پھٹ گئی، کردار کو تباہ کرتا ہے، بینائی کو تباہ کرتا ہے، بی پی ہائی کر کے کڈنی کو تباہ کرتا ہے، دماغی حالت غصے کی حالت میں صحیح نہیں رہتی، اخلاقیت تباہ کرتا ہے۔
نقصان ہو جاتا ہے، کبھی گولی مار دیتا ہے، کبھی بیوی کا گلا کاٹ دیتا ہے، کبھی بچے کے تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا، اس نے زہر کی شیشی پی لی، رزلٹ غلط ملتا ہے۔ اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا پیغمبر اخلاقیات سے کہ پہلوان کون ہے، حضور نے پوچھا صحابہ سے پہلوان کون ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو فریق مخالف کو میدان میں چت کر دے وہ پہلوان ہے۔ فرمایا میری امت میں پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پائے۔ غصہ حرام ہے، شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، اخلاق تباہ ہو جاتا ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے، دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے، پھر پچھتاتا ہے۔ غصے کا آغاز حماقت سے ہوتا ہے اور غصے کا انجام پچھتاوے پر ہوتا ہے۔ اپنی شخصیتوں کو ضبط میں لاؤ، یہ مسٹر ابلیس کی کارستانی ہے جو غصے کی حالت میں دماغ میں بیٹھ کر کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ اس کے 7 قسم کے اس کے مظاہر ہیں۔ انسان کے اندر ابلیس کیسے داخل ہوتا ہے؟ 99 اس کے طریقے ہیں، لیکن صوفیہ نے ان کو مرج کر کے 99 کو 7 گروپس میں ڈکلیئر کر دیا ہے۔ 7 گروپس، 5 to 7۔ پہلا، کفارین اور مشرکین میں ان کو مس یوز کرتا ہے دنیا و مافیا کی محبت کے ذریعے۔ فلاں ملک میں سونا بہت ہے، فلاں ملک میں تیل بہت ہے، وہ بھی میرے قبضے میں آ جائے، وہ بھی میرے قبضے میں آئے، یہ ملک بھی میرے انڈر آ جائے۔ چونکہ کافر آخرت پر تو یقین نہیں رکھتا، کافر پر وہ کمانڈ کرتا ہے اس کے اندر داخل ہو کر، اس کے اندر دنیا و مافیا کی محبت ڈال کر۔ اور عام مسلمان کو کنٹرول کرتا ہے شہوات اور لذات کے ذریعے، بری جذبات، برے احساسات، برے خیالات، یہ ابلیس ذہن میں پیدا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ بندے پر اپنا کنٹرول کر کے اس سے سارے کام غلط کراتا ہے۔ اور تیسرا، عجب، یہ جو نیک، عابد اور زاہد مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تسبیحاں کر رہے ہیں، باغے باغے مسجدوں میں جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، ان کے اندر عجب، تکبر کے ذریعے ان کی شخصیتوں کو ڈیمیج کرتا ہے اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ تم بڑے متقی پرہیزگار ہو، اور اس طریقے سے اس کی اخلاقیات کو تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 4، ریاکاری۔ جو زیادہ اسلام سے محبت کرنے مسلمان ہیں ان کے اندر ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ مولویوں کے اندر، پیروں کے اندر، نعت خانوں کے اندر، عابدوں اور زاہدوں کے اندر، حاجیوں اور نمازیوں کے اندر وہ ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ ریاکاری پیدا کر کے تاکہ تو اپنے عمل کی تشہیر کر، لوگ عقیدت سے تیری طرف آئیں، تیرا احترام کریں، تیرے ہاتھ پاؤں چومیں، تیرے ساتھ لگیں۔ اس طریقے سے فاسد جذبات کے ذریعے وہ عابدوں زاہدوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ علم کے ذریعے عالموں کو تباہ کرتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ ایک جاہل کو گمراہ کرنے کی نسبت 1000 گنا زیادہ مجھے کامیابی ہوتی ہے کسی عالم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ علم، آپ دیکھو، نظر ڈالو، جو بڑی بڑی صاحب علم شخصیتیں ہیں، سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہیں، کس طریقے سے علم کے ذریعے ان کی شخصیتوں کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ علم کے ذریعے۔ نمبر 5، عادات اور کثرت عبادت کے ذریعے جو مریدین ہیں، جو راہ سلوک پر چل رہے ہیں، ان سے عبادت کی کثرت کروا لیتا ہے کچھ دن،
8 دن 10 دن مہینہ 2 3 گھنٹے ذکر کیا، پھر تھکا دیتا ہے، پھر غافل کر دیتا ہے، پھر وہی تاریکی، پھر وہی کدورت، پھر وہی غفلت ان کے دلوں پر چھا جاتی ہے اور وہ واپس اپنے مقامات پر آ جاتے ہیں۔ معارف الہیہ، صدیقین، مقربین، عارفین کو معارف الہیہ کے ذریعے تباہ کرتا ہے کہ مجھے تو خواب بہت اچھا آیا، مجھے تو رات حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے میرا ماتھا چوما، گنبد خضرا میرے لیے کھل گیا، میں نے خواب میں پرواز کی، میں عرش پر اڑتا جا رہا ہوں، میرے قلب پر تجلیات کا ورود ہو رہا ہے۔ یہ معارف الہیہ کے ذریعے راہ سلوک کے مسافروں کو تباہ کرتا ہے۔ فرق طریقہ واردات میں، نفس اور شیطان کے طریقہ واردات میں فرق کیا ہے؟ یہ دو دشمن ہیں، اپنے طریقے سے واردات کرتے ہیں۔ ابلیس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ کسی ایک گناہ پر اصرار نہیں کرتا، اگر کوئی ایک گناہ نہیں کرتا تو دوسرا گناہ سامنے لے آتا ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولنا تو غیبت کر دے، غیبت نہیں کرنی تو ملاوٹ کر دے، ملاوٹ نہیں کرنی تو نماز میں سستی کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا نہ کسی گناہ میں یہ پھنس جائے۔ گناہوں کی ایک لسٹ پیش کرتا ہے آپ کے سامنے، یہ کر لو، اگر یہ نہیں کرنا تو یہ کر لو، یہ نہیں کرنا تو یہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی طریقے سے یہ معصیت میں گم ہو جائے اور حق تعالیٰ سے کٹ آف ہو جائے۔ وہ ایک طویل لسٹ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ گناہ نہیں تو آسان یہ کر لو، غیبت پر کیا خرچ آتا ہے یہ کر لو، سستی کر لو نماز میں، پھر پڑھ لینا، دیر سے اٹھ کے پڑھ لینا، تاکہ کوئی نہ کوئی معصیت اس کے اندر پیدا ہوتی رہے۔ اگر یہ گناہ نہیں کرتا تو اس کو خیالی طور پر حالت گناہ میں رکھتا ہے، غیر محرموں کے تصور اس کے ذہن میں آتے ہیں، بستر میں ہو، نماز میں ہو، بازار میں ہو، ذکر میں ہو، ان کے نقش ذہن میں لا کر خیالی طور پر اس کو گناہ میں رکھتا ہے۔ نیکی خیال میں آ جائے تو نوٹ کر لی جاتی ہے، گناہ جب تک کیا نہ جائے اس امت کا لکھا نہیں جاتا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ خیالی طور پر گناہ میں رہے تاکہ نیکی کا خیال اگر اس کو آ گیا تو اس کی نیکی لکھ لی جائے گی۔ یہ اس طریقے سے ڈیمیج کرتا ہے جذبات، احساسات کے ذریعے۔ مسٹر ابلیس اس کے مقابلے پر نفس ضدی ہے، اڑیل مزاج ہے، کسی ایک گناہ پر ہیمرنگ کرتا رہے گا، بار بار وہی گناہ جو آپ نے ایک دفعہ کر لیا تنہائیوں میں، اس گناہ کے ہتھوڑے بار بار آپ کے ذہن میں لگاتا رہے گا، بار بار لگاتا رہے گا، گھیر کر ہر طرف سے، پھر اسی گناہ پر لائے گا تا وقت کہ آپ وہ گناہ نہ کر لے۔ یہ دونوں کے طریقہ واردات میں فرق ہے۔ شیطان اور ڈاکو دونوں میں مماثلت ہے، دونوں کا طریقہ واردات ہے۔ ڈاکو دیکھتا ہے جب دروازہ کھلا ہو، ڈاکو دیکھتا ہے جب گھر والے سو جائیں، غافل ہو جائیں، اس وقت وہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ مسٹر ابلیس اس وقت اس دل کی دولت لوٹتا ہے جب اس کا سانس اللہ کے ذکر سے غفلت میں ہو۔ ایک سانس بھی اس نے اللہ کی یاد سے مس کیا، اسی سانس میں، اسی مس شدہ سانس میں پہنچ کر اپنی چونچ دل کے اندر گھسیڑ دے گا اور اس کو وسوسوں سے، شک و شبہات سے، بے یقینی سے، اندیشوں سے، خوف سے بھر دے گا۔ جیسے اچھے گھر والے دروازے بند کر کے سوتے ہیں، جیسے اچھے گھر والے رات کو جاگتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے اچھا مرد مومن
اپنے وجودی اعضاء پر شریعت کے پہرے لگا کر شیطان کی ناکہ بندی کر دیتا ہے اور اپنا ہر سانس اللہ کی یاد میں گزارتا ہے تاکہ وہ غفلت کا فائدہ اٹھا کر ڈاکہ نہ ڈالے. شیطان دو بڑے طریقے کرتا ہے انسان کو تباہ کرنے کے لیے. نمبر 1 چھوٹا طریقہ کہ اس سے غیبت کروا دی، نماز بھی پڑھا لیا، 2 گھنٹے بیٹھا یہ مسجد کے اندر تلاوت کی، ذکر کیا، جب مسجد سے اٹھ کر باہر آیا تو کوئی اس کا دوسرا ساتھی ملا، اس نے اس کو غیبت میں لگا دیا اور اس غیبت کے ذریعے جو نور اس کے دل میں پیدا ہوا تھا عبادت سے وہ ضائع کر دیا، وہ ساری عبادت زیرو کر دی. سستی، کاہلی، غفلت، تیزی سے نماز پڑھا دی. اس کا طریقہ واردات یہ ہے، مسٹر ابلیس عبادت سے منع نہیں کرتا، تسبیح و تحلیل سے منع نہیں کرتا، تلاوت قرآن پاک سے نہیں منع کرتا، حج اور زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کرو، نمازیں پڑھو، حج کرو، زکاتیں دو، گاڑیاں رکھو، تسبیحاں کرو، سجدے میں پڑے رہو، جلدی جلدی مسجد میں جاؤ. لیکن یہ اس عبادت کی روح سلب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ عبادت کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر 5 وقت آپ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو آپ گناہوں سے، اس دن کے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے 5 ٹائم آپ نے ایک نہر بہ رہی ہے اس میں آپ نے غسل کیا تو کوئی میل کچیل نہیں رہے گی. اس طریقے سے آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اگر 5 ٹائم پریئر کی. ایک جمعے سے دوسرا جمعہ پڑھا آپ نے، اس امت کو یہ بڑے فوائد دیے ہیں کہ درمیان میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک حج کیا پھر دوسرا کیا، درمیان میں جتنے گناہ ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں. ایک عمرہ کیا پھر دوسرا عمرہ کیا، درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 30 روزے رکھے احتساب کے ساتھ، پھر اگلے سال 30 روزے رکھے، سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ چیز ابلیس کو بڑی چبھتی ہے، یہ چیز ابلیس کو بڑا کھاتی ہے. وہ پھر اس کی عبادت سے روح سلب کرنا چاہتا ہے. سب سے بڑا کارنامہ اس کا یہ ہے. نماز بھی پڑھا دی، جلدی جلدی پڑھا دی، تیزی سے پڑھا دی، وضو سے ہی نہیں کرنے دیا، رکوع اور سجود سے ہی نہیں کرنے دیا، سستی کر دی کہ چلو پھر پڑھ لینا، ٹھہر کے پڑھ لینا، ابھی بڑی سردی ہے، پھر وہ مس کروا دینا، قضا کروا دینا. سلو موشن کی بجائے کوئک موشن میں یہ نماز پڑھا ہے اور اس خوش فہمی میں رہتا ہے میں نے نماز تو پڑھ لی لیکن اس نے پڑھا بھی لی اور ضائع بھی کر دی. سب سے بڑا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کی عبادت سے تاثیر اور اثر نکالنا ہے. 30 روزے رکھا دیے، مسجد نبوی میں اعتکاف کر لیا، لیکن رزق اس کو حرام کا کھلا دیا. 20 دن خوب اس نے روزوں میں دندہ کیا، ذخیرہ دوزی کی، نجائز منافع خوری کی، ملاوٹ کی، اور پھر مسجد نبوی میں اعتکاف رکھنے چلا گیا. اس خوش فہمی میں ہے کہ میں نے فیملی کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف رکھا، میرا بڑا درجہ ہے، لیکن حرام کی کمائی سے تو نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ اعتکاف قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے. اس کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ ہے اس کی عبادت سے روح سلب کرنا، خوش فہمی میں مبتلا کر کے عبادت بھی کروانا اور پھر اس عبادت کو ضائع کرنا. یہ مسٹر ابلیس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اور ابلیس سے بدتر چیز برا دوست ہے. برا دوست ابلیس سے بدتر
ابلیس تو برا خیال ڈالتا ہے آپ کے ذہن میں، برا دوست تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ سے برائی کرواتا ہے. خود شراب پی رہا ہے، آپ کو ترغیب دے رہا ہے، خود زنا کر رہا ہے، آپ کو ترغیب دے رہا ہے. یارے بد مارے بد، برا دوست سانپ سے برا ہے. سانپ کاٹے گا صرف آپ کی جان جائے گی، برا دوست کاٹے گا آپ کا ایمان جائے گا، آپ کی آخرت جائے گی، آپ کی روح تباہ ہو جائے گی. یارے بد مارے بد، برا دوست سانپ سے برا ہوتا ہے. سانپ کاٹے گا تو جان جائے گی، صرف وہ ایک دن مرنا ہی ہے، کون سی بڑی بات ہے. لیکن جب برا دوست ہاتھ سے پکڑ کر آپ سے برائی کروائے گا تو وہ آپ کی روح کا دشمن، آپ کے ایمان کا دشمن، آپ کی آخرت کا دشمن، آپ کی روحانیت کا دشمن ہے. اس لیے برے دوست سے بچو، وہ سانپ سے بدتر ہے. شیطان ڈاکو کی مثل ہے. اپنے سانس کو اللہ کی یاد میں گزارو، ایک سانس بھی مس کیا اس کے ذریعے دل پر قابض ہو کر آپ کے دل کے خزانے لوٹ لے گا، اخلاقی خزانے جو ڈیولپ کرنے ہیں. یہ تو ہے تھوڑا مسٹر ابلیس کے بارے میں. اب اے نفس، دو دشمن میں نے بتائے، شیطان اور نفس، انسان کے دو دشمن. نفس کیا ہے؟ شر کا منبع اور صاف رزیلا، کتے جیسا ہرس اس کے اندر رکھا گیا ہے، لومڑی جیسی مکاری رکھی گئی ہے، کوے جیسی چلاکی رکھی گئی ہے، بھیڑ جیسی بزدلی رکھی گئی ہے، اونٹ جیسی کینہ پروری رکھی گئی ہے. یہ اوصاف رزیلا، شیطان اس کو ابھار کر اس کو انسانیت سے حیوانیت کی طرف لے جاتا ہے. جب یہ انسان ہوتا ہے اور اوصاف رزیلا کا اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے تو یہ انسان سے گر کر حیوان بن جاتا ہے. حیوان کسے کہتے ہیں؟ جسے اپنے ہی پیٹ بھرنے سے غرض ہے، دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا. ایک کھلی پر ایک بھینس چارہ کھا رہی ہے، دوسری بھینس آ کر چارہ کھائے گی تو اس کو سینگ مارے گی اور اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گی. جسے اپنا پیٹ بھرنے سے ہی غرض ہو اس کو حیوان کہتے ہیں. جب اوصاف رزیلا کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان انسانیت سے گر کے حیوان بن جاتا ہے. جب مزید غلبہ ہوتا ہے تو حیوانیت سے نیچے گر کے یہ درندہ بنتا ہے. درندے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ درندہ جو لذت تباہ کے لیے کاٹتا ہے، اس کو ملتا کچھ نہیں ہے. بچھو اس نے کاٹ لیا، اسے کیا ملا؟ کوئی خوراک نہیں ملی. سانپ اس نے انسان کو ڈسا، کیا ملا اسے؟ کچھ بھی نہیں ملا. لذت تباہ کے لیے اس کو کاٹا ہے. انسان جب حیوانیت سے گرتا ہے تو لذت تباہ کے لیے چلتی گاڑیوں سے فائرنگ کرتا ہے، گھر میں گھس کر سارے بندوں کو مار دیا، سامان نہیں چھیڑا، زیورات پڑے ہیں، رقم پڑی ہے، کچھ نہیں چھیڑا، لذت تباہ کے لیے انسان کو مار دیا. ایک حیوان وہ ہیں جو اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے دوسرے کو کھا جاتے ہیں. بھیڑیا بھیڑ کو کھا جاتا ہے، مچھلی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بلی چوہے کو کھا جاتی ہے. انسان جب حیوانیت سے گر کر درندہ بنتا ہے، چند ٹکوں کی خاطر دوسرے کو گولی مار دیتا ہے، چند لذتوں کے لیے لوٹ لیتا ہے کسی کو، کسی کی عزت نفس کو، اپنے مقاصد کے لیے. یہ دوست کو بھی گولی مار دیتا ہے اپنے مفادات کے لیے. اور جب انسان درندے سے نیچے گرتا ہے تو پھر یہ شیطان بن جاتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ دو پارٹیوں کو، دو گروہوں کو، دو انسانوں کو، میاں بیوی کو، دوست کو، رشتہ دار کو رشتہ دار سے غیبت کر کے
بدگمانی پیدا کر کے آپس میں لڑا دینا، ٹکرا دینا، قتل و غارت کروا دینا، پھر یہی انسان شیطان بن جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کم از کم یہ انسان بن کر رہے جو اس کا ارتقائی سفر ہے۔ جب یہ کسی مرشد کامل کی صحبت میں آتا ہے، جب شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، جب ذکر فکر سے اپنی روح کو روشن کرتا ہے، جب کسی بندہ مومن کی صحبت میں رہتا ہے، اس کی روح کے انوار اس کے دل پر پڑتے ہیں اور نفس کی کثافتیں جل جاتی ہیں، نفس کا کچرا جل جاتا ہے، تو پھر یہ انسان بلندی کا سفر کرتا ہے اور فرشتوں کی طرح کا ہو جاتا ہے۔ فرشتہ سیرت کہتے ہیں کہ فرشتہ سیرت جب اور ذکر فکر کرتا ہے، جب اور مرشد کامل سے وفائی کرتا ہے، صحبت شیخ اختیار کرتا ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، اخلاقی خزانوں سے مخلوق کی خدمت کرتا ہے، تو پھر یہ فرشتوں سے آگے پروموٹ ہو کر فرشتوں کا اگلا گروہ ملائے اعلیٰ، جو فرشتوں کا اعلیٰ گروہ ہے، یہ اس میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اور ایثار کرتا ہے، توکل کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، استغناء کرتا ہے، درد دلی کرتا ہے، ملائے اعلیٰ سے آگے گزر کر پھر یہ فنا فلا ہو جاتا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اور پروموٹ ہوتا ہے تو پھر یہ حق تعالی کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ العارف قیم بربہ ہی، العالم قیم بنفسہ ہی، عالم اپنے نفس سے قائم ہے اور عارف اپنے رب سے قائم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ گوجرا شریف، قبلہ پیر سائیں سرکار، قبلہ پیر سائیں سرکار۔ یاد رکھے نفس اس مملکت کے اندر، اس وجود کے اندر، اس 1 یونٹ بلڈنگ کے اندر جو ڈاکہ ڈالتا ہے خود نہیں ڈال سکتا، وہ نفس کی مدد سے ڈالتا ہے۔ نفس کی قوت کو، نفس کی بغاوت کو، نفس کی سرکشی کو شریعت کی زنجیروں میں جکڑنا ہے، سنت نبوی کی زنجیروں میں جکڑنا ہے، اطاعت رسول میں ڈالنا ہے۔ جب اطاعت رسول میں ڈلو گے، شریعت مطہرہ کی زنجیروں میں نفس کو جکڑو گے تو نفس کی قوت ٹوٹ جائے گی۔ جب نفس کی قوت ٹوٹ جائے گی، نفس کمزور اور ڈھیلا پڑ جائے گا تو روح کی قوت بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جس گملے کے اندر جڑی بوٹیاں اگی ہوں، اگر ان جڑی بوٹیوں کو نکال دیا جائے تو گملے کی زمین کی ساری طاقت پودے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور پودا وہ پھل پھول جلدی لے آتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب سونے کو مارا جائے، اس کا کشتہ بنایا جائے تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب یورانیم کو توڑا جائے تو اس سے ایٹم بم بنتا ہے جس کی قوت کئی گنا بن جاتی ہے۔ پانی جب بھاپ بن جاتا ہے تو اس میں کئی گنا اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کا نفس جب کمزور ہو جائے، عبادتوں سے، مجاہدوں سے، مرشد کامل کے تصور سے، مرشد کامل کی محبت سے، شریعت مطہرہ کی زنجیروں سے، تو نفس کی طاقت کمزور ہو کر روح کا معاون بن جاتی ہے اور روح اپنے کمال کی طرف بندے کو لے جاتی ہے، کمال کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تمام انبیاء کی تشریف آوری کا مقصد، ان کی لائی ہوئی شریعت کا مقصد ایک ہی ہے کہ بندے کا نفس کمزور ہو جائے، اور جتنا نفس شریعت مطہرہ اور سنت نبوی کی پابندی سے کمزور ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے کمزور نہیں ہوتا۔ انبیاء اعلیٰ ترین گروہ ہے، انبیاء خدا کا پسندیدہ گروہ ہے، انبیاء خدا کے بھیجے ہوا گروہ ہے، اور ان کا لایا ہوا ضابطہ حیات
خدا نے دیا ہوا ہے، ان کا لایا ہوا ضابطہ حیات تمام ضابطوں سے افضل ہے، اور شریعت پیغمبر کے لائے ہوئے ضابطے حیات کو کہتی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کی پابندی کرو، سنت نبوی پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان کا مہینہ تھا، نسیان کی حالت میں، غنودگی کی حالت میں سو گیا، تراویحاں پڑھ کے آیا تھا۔ تو سنت نبوی یہ ہے کہ نیند کا آغاز دائیں پہلو سے کرنا چاہیے۔ سنت نبوی یہ ہے نیند کا آغاز دائیں پہلو سے کرنا چاہیے تاکہ دل اوپر رہے اور فریلی موو کرے۔ اگر بائیں طرف سے نیند کا آغاز کرو گے تو دل نیچے آ جائے گا، صحیح کام نہیں کرے گا، پرسکون نیند نہیں آئے گی۔ سنت نبوی یہی ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں میں نے نسیان کی حالت میں غلطی سے نیند کا آغاز دائیں پہلو کی بجائے میں نے بائیں پہلو سے کیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے خیال آیا کہ یہ کام تو میں نے خلاف سنت کیا ہے۔ میں اپنے سے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور دوبارہ نیند کا آغاز میں نے دائیں پہلو سے کیا۔ جب میں سویا ہاتف غیبی سے آواز آئی، وہ شیخ احمد سرہندی، یہ جو تو نے میرے محبوب کی چھوٹی سی سنت کا خیال رکھا ہے، آخرت میں آپ سے کوئی بات پوچھ نہیں کی جائے گی، آخرت میں آپ سے کوئی بات پوچھ نہیں جائے گی۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں وہ چولہے والی لیٹرینیں ہوتی تھی، فلش ٹینک سسٹم نہیں تھا۔ بنگی آتا تھا میرے گھر میں اور وہ پخانہ اور فضلہ ایک پیالے میں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پیالے کے ایک کنارے پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس پیالے کو دھویا، 2 3 4 5 دفعہ دھویا، دھو کے پھر اس کو خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے میں نے اس کو صاف ریشمی لباس میں اوپر اتاق میں رکھ دیا۔ تو مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، وہ شیخ احمد سرہندی، یہ جو تو نے میرے نام کو عزت دی ہے، تیرے نام کی شہرت میں عالم 400 میں پھیلا دوں گا۔ اسی طریقے سے ان کے ایک خلیفہ تھے ہاشم کشفی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی کے خلیفہ تھے حضرت ہاشم کشفی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا مسٹر کشفی یہ لونگ لے آؤ، لونگ رکھے ہوئے تھے مجدد الفسانی نے، وہ 6 لونگ لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا آپ کیسے خلیفہ ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا اللہ وطرن یحب الوطر، اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ آپ 5 لاتے، 7 لاتے، 9 لاتے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو مستحب، کیونکہ طاق عدد مستحب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں تو مستحب کا اس حد تک خیال رکھتا ہوں کہ جب میں اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہوں تو میں پہلے آدھے دائیں طرف آدھے چہرے پر ڈالتا ہوں، پھر بائیں طرف ڈالتا ہوں۔ میں یک رخت نہیں ڈالتا، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ پہلے دائیں حصے کے چہرے کا جو دائیں آدھا حصہ ہے پہلے اس پر پانی ڈالا جائے۔ میں تو اتنی باریک بھی نہیں سے کام کرتا ہوں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے علم شریعت، فقہ، قرآن، حدیث کے سارے علوم پڑھ لیے، پھر میں نے سوچا دیکھوں یہ چاروں سلسلوں کے فقراء، مشائخ، ان کے پاس کیا وظائف ہیں۔ میں نے وہ سارے وظائف کر لیے۔ سارے وظائف کرنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر میں فقہا کو بتا دوں وہ مجھے کافر کہیں گے، اگر میں صوفیہ کو بتا دوں تو زندیق کہیں گے، لیکن میں ان سارے نتیجے میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اللہ مجھے شریعت پر رکھ، شریعت پر مار، اور قیامت کے دن شریعت پر اٹھانا۔ اپنا ایک مشاہدہ بیان کرتے ہیں مجدد الفسانی، مریدین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں اپنا مشاہدہ کہ مجھے مقام ذل پر پہنچایا گیا، پھر مجھے مقام خاص پر پہنچایا گیا،
پھر مجھے ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خلعت پہنائی. پھر میں نے وہ مشاہدات کیے کہ اگر میں بتا دوں تو لوگ فقہ مجھے زندیق کہیں اور صوفیہ مجھے کافر کہیں، لیکن میں قرب الہی کے لیے جو چیز ان سارے چلوں کے نتیجے میں، ان سارے مشاہدوں کے نتیجے میں جو چیز مجھے حاصل ہوئی ہے، میں آپ کو بغیر مجاہدوں کے اور چلوں کے بتا رہا ہوں. اے اللہ مجھے سنت پر زندہ رکھ، سنت پر مار، اور قیامت کے دن سنت پر سبحان اللہ. سنت الہی اختیار کرو، سٹڈی کرو. حضور نے کھانا کیسے کھایا، حضور لیٹے کیسے تھے، وضو کیسے کیا، جوتا پہلے دایاں پہنتے تھے اتارتے بایاں تھے، بیت الخلاء میں آپ پہلے بایاں قدم ڈالتے تھے نکالتے دایاں پاؤں تھے، مسجد میں دایاں پاؤں پہلے ڈالتے تھے بایاں نکالتے تھے، قمیض پہنتے تھے تو پہلے دایاں بازو پہنتے تھے، کھولتے تھے تو پہلے بایاں بازو کھولتے تھے، کھانا کھاتے تھے تھوڑی بھوک رہتی تھی چھوڑ دیتے تھے. پانی پینے کا طریقہ سنت نبوی میں جتنا فنا ہوتے جاؤ گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کسی امت کو، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنانے کا فارمولہ نہیں دیا سوائے امت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت کو اللہ کا محبوب ہونا بہت بڑی ڈگری ہے، بہت بڑی سند ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ نے یہ فارمولہ دے دیا کہ تم میرے محبوب کیسے بن سکتے ہو. میرے محبوب کی اطاعت کرتے جاؤ، میرے محبوب بن کے نکلتے جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب انہیں کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. تو سنت نبوی کی پابندی شدت سے اختیار کرو، ورنہ مجدد الثانی فرماتے ہیں جو شریعت مطہرہ میں جتنا سست ہے، سست آدمی شریعت مطہرہ میں معرفت الہی نہیں حاصل کر سکتا. جو شریعت مطہرہ کی پابندی سختی سے کرتا ہے معرفت الہی کے دروازے اس پر کھولتے ہیں. جو شریعت مطہرہ کی پابندی میں سست ہے وہ نہ معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے نہ قرب الہی. خود اپنے آپ کو وہ اعلیٰ مشائخ کہتا رہے، لاکھوں مرید ہو جائیں، خود فہمی میں مبتلا ہو جائے، خود پسندی میں مبتلا ہو جائے. شریعت نفس اگر تساہل کرتا ہے شریعت کی پابندی میں تو آپ کا نفس ابھی مطمئنہ نہیں بنا. اپنے نفس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ مطمئنہ بنا ہے کہ یہ نہیں، دیکھو تو خواہش نفس پر نہ چلو، شریعت پر چلو. اگر آپ خواہش نفس کو ٹھکرا کر شریعت پر چلتے ہیں تو آپ کا نفس ہمارا سے مطمئنہ بن چکا ہے. اگر رعایت مانگ رہا ہے نفس، شریعت کی پابندی میں سستی کر رہا ہے، نماز میں سستی کر رہا ہے، تلاوت میں سستی کر رہا ہے، زکوٰۃ دینے میں سستی کر رہا ہے، روزہ رکھنے میں سستی کر رہا ہے، سچ بولنے میں سستی کر رہا ہے، تو معرفت الہی کا دعویٰ غلط ہے. بے شک لاکھوں مرید ہیں، بے شک سنگ مرمر کی درگاہ بنائی ہوئی ہے، نتھنگ ایلس، کچھ نہیں ملے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو. حضور کے رنگ میں جتنا ڈلتا جائے گا اسلام کا اتنا ہی بڑا مرد مومن بن کر نکلتا جائے گا. مجدد الثانی فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملا بارگاہ اعزتی سے، جو کچھ مجھے عطا ہوا، صرف ایک نقطے کی وجہ سے کہ میں نے سنت نبوی کی پابندی کی. اگر مجھے کچھ عطا نہیں ہوا یا کم عطا ہوا تو میں نے اس حد تک سنت نبوی کی پابندی میں سستی کی ہوگی، تب مجھے نہیں ملا ہوگا. اس لیے شریعت مطہرہ کی پابندی، سنت نبوی کی پابندی، مرشد کامل کی صحبت. حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں قیامت کے دن طریقت کے بارے میں، معرفت کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. ہاں دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، نمبر 1 سنت نبوی کی پابندی، مرشد کامل کے ساتھ پرخلوص رابطہ اور اس کی صحبت. یہ دو چیزیں اگر آپ کے دامن میں ہیں
تو قیامت کے دن آپ کا بیڑا پار ہوگا. قیامت کے دن شریعت کے بارے میں سوال ہوگا، معرفت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اس لیے اس کو پابندی کرو. اگر نفس کو کنٹرول کیا، شیطان کو کنٹرول کیا، دو دشمن قابو میں کر لیے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ نَيِّن نَفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے خواہشات نفس کو روکا، بری خواہشات، برے جذبات، برے احساسات جو دل میں ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ان پر سختی سے عمل کرنے سے روک دیا. ایک تو یہ جس قسم کا برا خیال آیا ویسے ہی عمل کر لیا، یہ تو شیطان کا بندہ ہو گیا، نفس کا بندہ. ایک ہے کہ برا خیال پیدا ہوا، برا جذبات پیدا ہوئے، ان پر عمل نہیں کیا، ان کو ٹھکرا دیا، تو پھر خدا کے بندے ہو گئے، کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ یہ جذبات میں نے آپ کے اندر رکھے ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا. یہی جہاد بالنفس ہے، یہی جہاد حق